اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اور توسل سے آپ کے وایا سے پوری امت کو حکم دیا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ آپ انہیں بتائیے میرے محبوب، آپ انہیں ارشاد فرمائیے جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے فلیفرحوا، اس پہ تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ اور قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت اللہ نے آمنہ کے لال کو بنایا ہے، تاجدار انبیاء کو بنایا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے، اللہ کی سب سے بڑی ہمارے لیے رحمت بھی ہے۔ رحمت کے متعلق قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کی مخلوق کے لیے، عالمین کے اندر جو جو بھی شامل ہے اس کے لیے میرے آقا اس دنیا میں رحمت بن کے آئے۔ میرے آقا کے صدقے اللہ عذاب ٹال دیتا ہے، میرے آقا کے توسل اور وسیلہ سے اللہ مشکلیں ختم کر دیتا ہے، مصیبتیں ٹال دیتا ہے، کیونکہ آپ کا وجود مسعود ہے ہی رحمت۔ اور ایک جہان یا ایک قوم نسل کے لیے نہیں، پوری مخلوق کے لیے اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ قرآن کیا فرماتا ہے فضل کے بارے میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوتے، ضرور تم گھاٹے میں پڑ جانے والے ہوتے۔ تو یہاں اللہ فضل اور رحمت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے، تاجدار انبیاء کے وجود کو فضل اور رحمت قرار دے رہا ہے کہ یہ فضل اللہ کا جو بصورت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوا ہے، آمنہ کے لال کی صورت میں رحمت ہوئی ہے، یہ نہ ہوتی تو تم جو ہے وہ کفر کی حالت مر جاتے، بے ایمانی کی حالت میں مر جاتے۔ تو یہ فضل بھی بڑا ہے۔ پھر قرآن کو پڑھی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار بن جاتے، تم شیطان کے فالور ہوتے، شیطان کو تم پوجنے والے ہوتے، شیطان کو اپنا سب کچھ بنانے والے ہوتے۔ تو یہ جو فضل اور رحمت اللہ کی محمد مصطفیٰ بن کے تشریف لائے ہیں، آمنہ کے لال رحمت اور فضل بن کے آئے ہیں، مدینے کے تاجدار بن کے آئے ہیں، اس فضل کا صدقہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کر دی، اس رحمت کا توسل اور صدقہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ تو قرآن کو قرآن سے جوڑ کے دیکھیے، سب سے بڑی رحمت بھی مدینے کے تاجدار، اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی آمنہ کے لال۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت اور فضل ملے فَلْيَفْرَحُوا، جمع کثیرہ اجتماعی خوشیاں مناؤ، اکٹھے ہو کے خوشیاں مناؤ، سارے خوشیاں مناؤ۔ یہ اجتماع اور میلاد کی شکل میں، جلوس کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ خود جو ہے وہ حکم دے رہا ہے، قرآن خود حکم دے رہا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان کا خوشیاں منانا یا اس خوشی کے موقع پر، اس مسرت عید میلاد النبی کے موقع پر ان کا خرچ کرنا، روپے پیسہ لگانا، یہ جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جمع کر کے نہ رکھیں۔ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس سے اللہ کا فضل جو ملا ہے، تمہیں رحمت ملی، اس پہ خرچ کیا جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا جائے، ان فقیر و مسکینوں کو کھانا کھا اور لنگر محمدی، ضیافت محمدی کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، تاکہ تمہیں جو اللہ کا فضل مل گیا ہے، رحمت مل گئی ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔